بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عزوجل حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی خصوصیات اور آپ کے حلیے مبارک کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ شیخ موفق الدین بن قدامہ المقدسی، شیخ ابو سعید، شیخ ابو محمد عبداللہ اور شیخ ابو عبداللہ بن احمد علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک دبلا، قد درمیانہ، رنگ گندم گوں، سینہ کشادہ، داڑھی مبارک گنجان اور چوڑی، ابرو باریک اور ملی ہوئی، نہایت ہی حسین و جمیل چہرہ مبارک اور بلند آواز تھے۔ آپ جس وقت کلام فرماتے تھے مجلس گونج اٹھتی تھی۔ آواز مبارک میں قدرتی ایسا روب تھا کہ جب بھی آپ نے گفتگو فرمائی یا مجمع عام میں کچھ ارشاد فرمایا تو تمام سامعین اور مخاطب دم بخود ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے۔ کسی کو حضرت کے کلام سے غیر ملتفت ہونے کی مجال نہ تھی۔ عجب بات یہ تھی کہ سب دور اور نزدیک والے حضرات آپ کی آواز کو یکساں سنتے تھے اور ہر ایک کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ حضرت ان کے قریب ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ کلام کرتے وقت کسی کو سکوت کے علاوہ دم مارنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ جو کچھ حکم ارشاد فرماتے اسی وقت اس کی بجا آوری اور تعمیل ہو جاتی تھی۔ حضور جس شخص یا جس اجتماع پر نظر جمال باکمال سے توجہ فرماتے وہ کیسا ہی سخت طبع سنگ دل کیوں نہ ہوتا، خاشع خاضع مطیع اور غلام بن جاتا۔ امام اجل عارف باللہ حضرت ابو الحسن نور الدین علی بن جلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سب حضرات میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہو جن کے ظاہر اور باطن میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم کی طرف سے 700 مرد اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے ایک طرف مردوں کو اور دوسری طرف عورتوں کو جمع کر کے نگاہ ولایت سے ان کے دلوں کو خالص سونا بنا کر واصل باللہ فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کو لوٹ لے۔ آپ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں۔ آپ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھا۔ اس چور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ غوث اعظم ہیں۔ آپ کو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے کا علم ہو گیا اور فرمایا، میں عبدالقادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر شیئا للہ جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی ایک نگاہ فیض رنسا سے وہ کتب کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی نظیف تھا۔ امام ربانی، غواث بحر عرفانی، سیدی عبدالوہاب شعرانی، امام المحدثین حضرت ملا علی قاری اور حضرت علامہ یوسف نبہانی تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ شریف حسین موصلی اور شیخ خضر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں 13 سال رہے۔ اس عرصہ طویل میں ہم نے آپ کی ناک سے رینٹ نکلتے ہوئے اور منہ سے بلغم نکلتے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت محی الدین ابو عبداللہ محمد بن حامد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم کے خصائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 550 ہجری میں میرے شیخ طریقت حضرت شیخ علی بن ہیتی قدس سرہ العزیز مجھے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور میرے متعلق عرض کیا کہ بندہ نواز، یہ میرا مرید ہے۔ آپ کے جسم اطہر پر ایک کپڑا تھا، آپ نے وہ اتار کر مجھے پہنا دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، تو نے تندرستی اور عافیت کا قمیص پہن لیا ہے۔ بس اس جبہ شریف کو پہننے کے بعد اب تک 65 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھے کسی قسم کی مرض اور بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ شیخ ابو عمر وسیر یفینی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، ان قریب تم کو اللہ تعالیٰ مرید دے گا
جس کا نام عبد الغنی بن نقطہ ہوگا، جس کا رتبہ بہت سے اولیاء اللہ سے بلند تر ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ملائکہ پر فخر کرے گا۔ بعد ازاں آپ نے اپنی ٹوپی مبارک میرے سر پر رکھ دی۔ ٹوپی رکھنے کی خوشی اور اس کی ٹھنڈک میرے دماغ میں پہنچی، اور دماغ سے دل تک عالم ملکوت کا حال مجھ پر واضح ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جہان اور جو کچھ اس جہان میں ہے سب اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے نور کی شعاعیں نکل کر میرے جسم میں مل گئی ہیں۔ اس وقت میں نے اہل قبور کو اور ان کے حالات اور مراتب اور مناصب کو دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا۔ نیز مختلف آوازوں میں نے ان کی تسبیحیں سنی، اور ہر ایک انسان کی پیشانی پر جو کچھ لکھا تھا اس کو میں نے پڑھا، اور بہت سے واقعات اور عجیب و غریب امور مجھ پر منکشف ہوئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا ڈرو مت۔ تو میرے شیخ طریقت حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضور والا مجھے اس کی عقل زائل ہونے کا ڈر ہے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا میں اس سے قطعاً نہ گھبرایا، اور فرشتوں کی تسبیحوں کو میں نے پھر سنا، اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس روشنی سے مستفید ہوتا ہوں۔ شیخ الصوفیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عالم شباب میں علم کلام میں بہت مشغول رہتا تھا۔ اس فن کی بہت سی کتابیں بھی میں نے حفظ کر لی تھی۔ میرے چچا اس میں کثرت اشتغال سے منع فرماتے تھے۔ ایک روز وہ مجھے حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ہمیشہ علم کلام میں ہی مشغول رہتا ہے۔ میں نے اس کو اس سے کئی مرتبہ منع کیا ہے۔ ان کے عرض کرنے پر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس فن کی تم نے کون کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کتابوں کے نام بتائے تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس سے مجھے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اور میرے دل سے اس علم کے تمام مسائل نسیہ منسیہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے سینہ میں علم لدنی بھر دیا۔ اور جب میں آپ کے آستانہ سے واپس ہوا تو حکمتوں اور علم لدنی میری زبان پر تھی۔ نیز آپ نے مجھے فرمایا تم عراق کے متاخرین مشاہیر میں سے ہو گئے۔ شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ کچھ عرصے تک ان کی خدمت میں قیام پذیر رہا۔ جب میں نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کبھی کوئی چیز کسی سے نہ مانگنا۔ اپنی انگلی مبارک آپ نے میرے منہ میں داخل کی اور ارشاد فرمایا کہ اسے بار بار چوسو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ بغداد سے مصر تک کی مسافت میں مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، بلکہ اپنے جسم میں پہلے سے زیادہ توانائی پائی۔ ایک مرتبہ رات کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہما حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کے پیش تھے۔ آپ جب کسی پتھر پر یا کسی دیوار پر یا قبر کے پاس سے گزرتے، آپ انگلی سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ کی انگشت مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے وہ سب حضرات آپ کی انگلی مبارک کی روشنی سے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ آپ کی طبیعت نفاست پسند اور مزاج از حد لطیف تھا۔ نفاست اور نظافت بہت مرغوب تھی۔ لباس بھی اعلیٰ درجے کا شاندار استعمال فرماتے تھے، مگر خلاف شریعت نہیں، کیونکہ تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا لباس مبارک عالمانہ ہوتا تھا۔ بیش قیمت سے بیش قیمت کپڑا آپ کے لیے خریدا جاتا تھا۔ چنانچہ بغداد شریف کے ایک مشہور بزاز شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم کرشی سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خادم میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا قیمتی اور عمدہ کپڑا درکار ہے جس کے ایک گز کی قیمت ایک اشرفی ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ میں نے پوچھا ایسا قیمتی کپڑا کس کے واسطے درکار ہے؟ خادم نے حضور کا نام لیا۔ اس وقت میرے دل میں خطرہ گزرا کہ جب فقراء ایسا قیمتی لباس زیب تن کریں گے تو بادشاہ وقت یعنی خلیفہ کون سا کپڑا پہنے گا؟ انہوں نے تو بادشاہ کے لیے کوئی کپڑا باقی ہی نہیں چھوڑا۔
ابھی یہ خطرہ میرے دل میں ہی گزرا تھا کہ میرے پاؤں میں غیب سے ایک کیل ایسی چبھی کہ قریب المرگ ہو گیا۔ ہر چند اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ پھر مجھ کو اٹھا کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الفضل، تو نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا؟ خدا کی قسم میں نے اس کپڑے کو نہ پہنا جب تک مجھے یہ نہ کہا گیا۔